حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا دیکھو آج یہ بھی دیکھیے، آج سینئر ہے، کوئی باس ہے، جو بولی وہ بولتا ہے، نیچے تک سارے کی بولی بولتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا آپ کا جو فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے، لیکن عمر سخت ہو ہے اور قیادت کسی سخت آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں میں جانتا ہوں سخت ہے، لیکن جب ذمہ داری کندھوں پہ آئے گی تو اس سے زیادہ لبندی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو جانچا ہے، پرکھا ہے، میرا وزیر رہا ہے، حضور کا ساتھی رہا ہے۔ جہاں پہ میں سختی کرتا تھا عمر نرمی کرتا تھا، جہاں پہ میں نرمی کرتا تھا عمر سختی کرتا تھا۔ ایک توازن، لہذا عمر کو ہونا چاہیے باقی صحابہ سے۔ پھر ایک وصیت لکھوائی، حضرت عثمان سے بھی مشورہ کیا اور وصیت میں یہ لکھوائی اور یہ کہا اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، میں نے امت کے ہر فرد کو ٹٹولا ہے اور امت میں سے بہترین شخص مجھے جو نظر آیا ہے وہ عمر نظر آیا ہے، امت میں سے بہترین شخص جو نظر آیا ہے عمر نظر آیا ہے، جس کے اندر میں تقویٰ محسوس کرتا ہوں۔ یا اللہ میں اس کو تیری مخلوق پر امین بنا کے جا رہا ہوں۔ اور یہ وصیت لکھوائی اور نصیحت حضرت عمر کو دی، تقویٰ کی نصیحت، نرم ہونے کی نصیحت۔ اور پھر حضرت عثمان سے کہا کہ کافی تھے حضرت عثمان، حضور کی زندگی میں بھی قرآن کریم جب اترتا تھا حضرت عثمان ان میں سے ایک تھے جو قرآن کو لکھ دیا کرتے۔ یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلا الیکشن تھا تو دوسری سلیکشن تھی آفٹر کنسلٹیشن حضرت ابوبکر کی طرف سے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا جب پیریڈ 5 سال کے لیے پارٹی کو حکومت ملتی ہے اور پارٹی کا لیڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پارٹی کو حق ہوتا ہے کہ دوسرا لیڈر اس کی جگہ پہ لے آئے، یہی ہوتا ہے، پھر اس پر اعتماد کا ووٹ بھی لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال 3 مہینے 11 دن یا 15 دن اقتدار میں رہے۔ اب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت عمر ختم ہو گئے۔ اور ویسے بھی آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ابوبکر عمر کو ساتھ کرتے، ایک کو صدیق دوسرے کو شہید کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے 23 جمادی الثانی 22 جمادی الثانی، یہ پچھلا مہینہ تھا 13 ہجری، حضرت عمر زمان اقتدار سنبھالتے ہیں اور سنبھالنے کے بعد جو خطبہ دیتے ہیں، بیعت ہوتی ہے، بیعت دینے کے بعد پھر خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، لوگ مجھے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سخت ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سخت ہوں اس شخص کے خلاف جو ظالم ہے، جو مسلمانوں پر زیادتی کر رہا ہے، اور میں نرم ہوں اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، اس کے فرمان کا پابند ہے، اور مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ جملہ اس وقت کہا جب اب اقتدار سنبھالا ہے اور پھر 10 برس تک اقتدار میں رہے۔ ان 10 برسوں میں جو آپ کا کردار تھا اس نے اس پہلے دن کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی تعریف۔ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، مجمع ہے، اور کہتی ہے عمر تمہیں یہ بتاؤ ہر ایک کو بیت المال میں سے ایک چادر ملی ہے، تم نے 2 چادریں کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ تم کیا باقیوں سے بڑھ کر ہو؟ کبھی سوچیں آج یونٹی کے نام سے، استثناء کے نام سے کتنے حقوق ان لوگوں نے جو کسی مسلک پہ بیٹھے ہیں لے لیتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ قتل بھی کر دیں عدالت
کو کام نہیں کر سکتی، ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو استثناء حاصل ہے. اور یہاں عمر کو ایک عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے، ایک عورت نے کہا یا عمر اتق اللہ، اللہ کا خوف رکھ. صحابہ اٹھے کہ اس کو پکڑیں، تاکہ نہیں مت پکڑو جب تک یہ موجود ہے، انشاءاللہ خیر رہے گی. عمر کو اصلاح کرنے والا اللہ نے ان کے اندر بھیجا ہے کہ عمر کی اصلاح اس طرح ہوتی رہے. عمر ان چیزوں سے اس کی انا، اس کی خودی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ پوری زندگی حضرت عمر کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس اقتدار کے بعد ذوالحجہ کی 25 یا 26 تاریخ سن 23 ہجری، آخری مہینہ سال کا، صبح کی نماز کی امامت کر رہے ہیں. ابو لولو فیروز مجوسی نے، ایک غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا، فارسی ایرانی ہے، اس نے زہر آلو خنجر سے پھینکا ہے. بڑی مشکل سے نماز مکمل کی، خون ہو گئے، اور یہ پہلے شہید ہیں خلفاء. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں گھر لے جائے گئے. 3 دن اس کے بعد آپ بقید حیات رہے. ان 3 دنوں میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد امت کی امور اور امت کے خلافت کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا. چنانچہ ایک کمیٹی بنائی، اور یہ کمیٹی ان صحابہ پر مشتمل تھی جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ہونے کی دنیا کے اندر خوشخبری دے دی تھی. کہا کہ بھئی ان 6 میں سے کسی کو امیر بنا دو. خیر تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں بہت ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اختلاف کرے، کوئی ایک، اس کے خلاف جہاد کر دیں. لیکن یہ 6 ہیں، ان میں سے کسی کو، میں سمجھتا ہوں یہ 6 سب سے افضل ہیں، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس 6 بہترین تو وہ کون سے تھے؟ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ. یہ 6 آدمی. اب ان 6 کے لیے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو ساتھ ملا لینا مشورے کے لیے، لیکن وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے، اس کو خلیفہ مت بنانا. حالانکہ عبداللہ آج بھی صحابہ کرام میں وہ شخصیت ہے کہ جو سنت کی پیروی اور اتباع میں کوئی ان کا مقابل نہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں، حضور کے ساتھ محبت رکھا. لیکن کہا کہ نہیں، وہ تمہیں مشورہ تو دے سکتے ہیں. خود حضرت عمر کو اپنے بیٹے پر فخر ہوا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ بیٹا دیا ہے جس کو آقا انعامدار سے اور دین کے ساتھ لگاؤ اور فخر. چنانچہ ان 6 کی آپس میں میٹنگ، اور ان 6 میں سے ہر ایک نے، ان 6 میں سے 3 نے دوسرے 3 کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں گیو اپ کرتا ہوں. حضرت زبیر بن العوام نے کہا میں حضرت علی کے حق میں بیٹھتا ہوں. حضرت طلحہ نے کہا میں حضرت عثمان کے حق میں بیٹھتا ہوں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں بیٹھتا ہوں. اب کتنے کینڈیڈیٹ رہے؟ 3 کینڈیڈیٹ رہے. اب 3 میں آپس میں پھر ہونا ہے. اب حضرت عمر کا 1 محرم سن 24 ہجری کو انتقال ہو جاتا ہے. اس دوران نمازوں کی ذمہ داری حضرت عثمان کا بھی دل ہے وہ نماز پڑھائیں، حضرت علی کا بھی دل ہے وہ نماز پڑھائیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے روک دیا کہ آپ کینڈیڈیٹ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، امت پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. حضرت سہیل نامی صحابی سے کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ. حضرت سہیل بن سنان رومی صحابی تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. اور کتنے میں 3 دن لگ گئے فیصلے میں. اب میٹنگ ہو رہی. عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں بھی، اگرچہ مینڈیٹ مجھے ایک ووٹ مجھے بھی ملا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو وڈرا کرتا ہوں. اب 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، دونوں کو الگ الگ بلایا. عثمان یہ بتاؤ اگر میں تمہیں امیر نہیں بناتا تو کون خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کا اہل ہو سکتا ہے اگر تمہیں نہیں بنایا جاتا؟ حضرت عثمان نے کہا علی زیادہ بتا.
یہ بتاؤ اگر تمہیں امیر نہ بنایا جائے تو کون حقدار ہے مسلمانوں کے امت محمدیہ کے جس کی سلطنتیں ایشیا افریقہ تک پھیل چکی ہے, یورپ کے قریب تک پہنچ چکی ہے, کون سنبھال سکتا ہے؟ کہنے لگے حضرت علی نے کہا عثمان یہ الگ الگ بات ہے کہ آج کا لیڈر جو بتا سکے کہ نہیں میں نے اس کو بنا, وہ کہ نہیں میں نے اس کو بنا. اب عبد الرحمن ابن عوف نے آج کے دور کے چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کی. دونوں کا ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے لوگوں کو کھڑا کیا مدینہ کے راستوں پر مسجد کے اندر کہ تم لوگوں سے پوچھو کہ دو کینڈیڈیٹ ہیں عثمان اور علی, تمہیں کون چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں عورتوں کے پاس عورتوں کے لباس میں گیا اور پوچھا کہ بھئی بتاؤ کون کس کو امیر ہونا چاہیے. میں بچوں کے پاس گیا, اسٹوڈنٹس کے پاس گیا, میں نے ان سے بھی پوچھا. لوگ کہتے ہیں عورت کا ووٹ نہیں ہے, عورت کی بھی رائے ہے, اسلام اس کی بھی رائے کو اہمیت دیتا ہے. عورتوں سے پوچھا, مردوں سے پوچھا, مسافروں سے پوچھا, مدینہ میں آنے اور جانے والے لوگوں سے پوچھا, اور پھر دونوں کو بلا کے مسجد نبی کے اندر عصر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا, سارے لوگ جمع ہو گئے, انتظار میں تھے کہ کیا اعلان ہوتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا عثمان تم بھی موجود ہو, علی تم بھی موجود ہو, علی تم سنو تمہارے ہوتے ہوئے میں نے تمام لوگوں سے پوچھا, عثمان تم بھی موجود ہو, میں نے سب لوگوں سے پوچھا, عثمان کو سب نے ترجیح دی ہے, لہذا عثمان کو میں بلاتا ہوں کہ آئے اور خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. سب سے پہلا ہاتھ جو حضرت عثمان کے ہاتھ میں گیا وہ عبد الرحمن ابن عوف کا تھا, اور عبد الرحمن ابن عوف کے بعد حضرت علی پہلے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا ہاتھ کر دیا. یہ تھا. اور پھر وزیر رہے حضرت عثمان. 12 سال تک حضرت عثمان نے خلافت کی ذمہ داری ادا کی, 12 سال تک. پھر بغاوت شروع ہو گئی, انسرجنسی جس کو کہتے ہیں, سن 35 ہجری تک یہ زمانہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو کہا گیا کہ خطبہ دو, فرسٹ اسپیچ آف الیکٹڈ پرسنز. سب سے تاریخ اسلام کی مختصر ترین اگر کوئی تقریر ہے تو حضرت عثمان. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, ان سے بولا نہیں کیا. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت عثمان نے کہا امام عادل خیر من خطیب فصیح, کہ ایک عدل کرنے والا لیڈر, بڑی بڑی تقریریں کرنے والے خطیب سے بہتر ہے. بس یہ جملہ کہا اور چاہیے پیغام دے کہ کام کر کے دکھاؤ, صرف زبانی جماعت نہیں. یہ جملہ کہا اور عصر کی نماز پڑھائی سب سے پہلے خلاف. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے بعد جب مقامی بغاوت کا شکار ہوتے ہیں, وقت تھوڑا ہے میں سمیٹ رہا ہوں, تو اس وقت حضرت عثمان کا کارنامہ یہ تھا کہ اپنے 2 مہینے بعد 2 مہینے کے بعد 40 دن کہیں اپنے گھر کے اندر محصول ہو گئے. پانی تک نہیں جانے دیا جا رہا, کھانے کی چیز نہیں جانے دی جا رہی. حضرت عثمان تاریخ اسلام کے وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت بڑی المناک تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور شہید ہوئے, لیکن اس سے پہلے جب حالات اس طرح کے تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے, گورنر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. حضرت عثمان نے کہا میں مدینہ الرسول کو اپنی جان کے بچانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. فوج کے کمانڈر نے کہا ہمیں اجازت دیں ہم انسرجنٹ کو, ان باغیوں کی قلع کما کریں, ان کے خلاف لڑائی کریں. کہا کہ عثمان اپنی جان کے بچانے کے لیے مدینہ الرسول کو خون نہیں کرنا چاہتا اور نہ مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. بالآخر وہابیہ ہے, حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد سارے لوگ پھر سراسین کی کہ کیا کیا جائے, کون امیر بنے. تو لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے, ان سے درخواست کی. حضرت علی کبھی ایک مکان میں کبھی دوسرے مکان میں چھپ رہے ہیں کہ
مگر لوگ ہیں کہ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اس منصب کے لیے کوئی دوسرا حقدار نہیں۔ چنانچہ زبردستی حضرت علی کو بلایا گیا اور حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت، لوگوں نے بیعت، یہ انداز تھا۔ اور حضرت علی جب منتخب ہوتے ہیں تو حضرت علی پھر ہمت میں جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، ابو بکر نے عمر کو منتخب کیا، پھر شورا بنی شورا نے حضرت عثمان کو منتخب کیا، اب تم چل کے آئے ہو میرے پاس، مجھے امیر بنا دیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں تم میں سے افضل نہیں ہوں، مالی و مالی مالی لی مالکو، میرے لیے وہی اعزاز ہے، میرے لیے وہی فیسلٹیز ہیں جو تمہارے لیے ہیں، علیہ اور مجھ پر وہی ذمہ داری ہیں، علیکم جو تم پر، لہذا تقویٰ کی، قرآن کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تلقین کی، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی ابتدا ہے۔ انسان کے بعد حضرت علی کی شہادت ہوگی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ ٹوڈے مائی ٹاپک واز دی الیکشن آف خلفاء راشدین المہدیین۔ فرسٹ آف آل the word خلفاء راشدین المہدیین is given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, and you are bound to obey, to follow my way and the way of khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. The word Rashid is very important. The Rashid means who understand the truth and follow. He is called the Rashid. And those who cannot understand the right or wrong cannot be Khalifa, cannot be Rashid. And those who understand right and wrong, but they don't follow the right or truth, they cannot be Rashid. So Khulafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said they are Rashidin, al-Mahdiyyin, who guides the people. And those who can guide the people, those by themselves, they are on the right path. So these are two words, but these two words are the total seerah of Khulafa Rashidin. And who are Khulafa Rashidin? Although all Sahaba, they are Rashidin. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "As-Sahaba kulluhum adu." They are all the just. And Allah subhanahu wa ta'ala said, "Ulaika humur rashidun." All the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are Rashidun. But at the time of demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba were in two groups. One is called Muhajirin, who were immigrants, who migrated from Makkah to Medina. They were mostly the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the relative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are the different tribes of Makkah to Makkah. They are called Muhajirin. And the major part of the believers were consisting who are called Ansar, the local Muslims. And the local Muslims gathered Ansar in Saqif ibn Sa'd, and they want. And Sa'd ibn Ubadah was the leader, Rasulullah ta'ala, and he expressed his opinion that the leader should be from the local. As Hazrat Abu Bakr and Umar, Ubaidatul Jarrah, who was the leader of the Muhajirin, they approached and they convinced and they gave the evidence from the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The leader would be among the Quraysh, al-a'immatu min al-Quraysh. And they accepted, because this was the spirit of a believer. When he hears the commandment or the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then there is no argument. Hazrat Abu Bakr proposed name of Umar and Ubaidatul Jarrah and said, "These are two important persons. You select or elect one of them." And both were there, and they said, "No, we don't deserve for this important responsibilities, and in our side, Abu Bakr is the most deserving person." And Ubaidatul Jarrah gave the evidence. The evidence was that Allah subhanahu wa ta'ala has said Abu Bakr Sahib in Quran Kareem, and Sani Yasnain, and one of them is Abu Bakr Siddiq, that is mentioned in Quran Kareem. So he is
more deserving for the Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so he should be elected. Hazrat Umar said that the person who is chosen for leading of our deen, he deserves to be the leader of our dunya, our worldly affairs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked during his sickness to lead the prayers, and Hazrat Abu Bakr Siddiq led 17 or more or less prayers in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we are selecting Abu Bakr as our leader. So then Umar, Ubaidah ibn Jarrah and Ansar made the bay'ah, gave their hands in the hand of Abu Bakr Siddiq. This was the way of election in the time of Abu Bakr Siddiq and after the demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Abu Bakr Siddiq was sick, then Hazrat Abu Bakr Siddiq, after consulting different important Sahaba, appointed Umar Farooq radhiyallahu ta'ala. And Umar Farooq was chosen and selected by Abu Bakr, but it was not only a way that he is sent by outside and made him as a leader. All the people recognized and accepted the leadership of Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala through the Bible. Today, you use the way of balloting, but that time they used to give the hand in the hand of the Khalifa. And Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala was chosen. Although some people raised their concern, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala is a strong person and he may not be fit for the Khalifa or Amir. But Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala about Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr Siddiq said that I know of Umar, he is a strong when I was lenient on some issue, but he will be good when he is taking the oath as a Khalifa. And it was proven. And that is why some scholar, non-Muslim scholar has written, if Umar remains 10 years more in the power, then there will be no place in the world that Islam has not reached there. So you see Iran, Iraq, Syria, Jerusalem, and most of the part of Africa, Egypt, it was conquered all in the time of Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala, in 10 years of period. And it was a time of justice, in the time of welfare. And Hazrat Umar was attacked while he was leading the Fajr prayer. After 10 years, it was in Hajjah 26, 23 years after the Hijrah. Hazrat Umar was injured and he consulted the Sahaba and he made a committee of 6 persons and said, you should choose one of them as your Amir or leader and the rest will be sitting in the favor of others. Then Abdul Rahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ali al-Murtaza, Usman ibn Affan, Zubair ibn Awwam, Talha bin Ubaidillah, these six people, they were all from Ashram Mubashara, that from the 10 people who were given the glad tidings in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Zubair said, I'm not going to be Amir, I'm sitting in the favor of Ali al-Murtaza. Talha said, I'm not going to be Amir, I'm sitting in the favor of Usman. Sa'd ibn Abi Waqqas said, I'm not going to be Amir, I'm sitting in the favor of Abdul Rahman ibn Auf. Then Abdul Rahman ibn Auf said, I'm not going to be Amir, I will decide after consultation of the people. Then Abdul Rahman ibn Auf selected the people and he acted as Chief Election Commissioner at that time. And he appointed different people and asked the people who should be the Amir. And even it is written, Tariq ibn Kasir has written, Hazrat Abdul Rahman ibn Auf asked from the women, from the children, from the students,
from the businessmen people who should be the elite, because it affects all field of life, then all the people like Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Hazrat Usman's appointment was announced in Masjid Nabawi, and after making the bay'ah by Hazrat Abdul Rahman ibn Auf, Hazrat Ali gave his hand in the hand of Usman radhiyallahu anhu. This was the most important election in the period of Khulafa Rashidin. And when Hazrat Usman was martyred, after 12 years of the Khilafah, it was 35th year after the Hijrah, and Sulhajjah 18th, then the people again stood up and went to Ali al-Murtaza. And Hazrat Ali al-Murtaza was hiding himself in some houses, and he was not willing to become Amir or Khalifa. But people said, there is no any other person better than him. You should be our Amir. Then he was chosen by the people, and he gave the sermon and said, I'm not better, but you have chosen me. So what I have the facility or right, you have the same rights and facilities. But I have the responsibilities, you have the responsibilities. And address to the believers. And Hazrat Ali al-Murtaza shifted capital from Medina to Kufa. And after 5 years, he was murdered. And then Ummah faced the problem and differences among themselves. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding and give us strength to follow the way of Khulafa Rashidin al-Mahdiyyin wa ma'alina.